بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ قاعدہ عام مردوں اور عورتوں کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر کوئی عورت علم و فضل اور طاقت و قوت کے اعتبار سے کسی مرد سے آگے بڑھ جائے تو یہ اس قاعدے کے خلاف نہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے طہارت کے مسائل بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اگر تمہیں نماز پڑھنی ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے یا کوئی ایسا کام کہ جس کے لیے طہارت ضروری ہو تو وضو کر لیا کرو۔ 3 حالتوں کے اندر غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 احتلام ہو جائے، نمبر 2 بیوی سے ہم بستری کے بعد، نمبر 3 حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور فقہاء کرام کی اطاعت کرو۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی پیاری بات بیان فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اور اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 اپنے عقیدے کو درست کرنا پڑے گا، نمبر 2 اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے عقائد درست کریں گے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب